نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم وفقنا لما تحب وترضى رب ارحمهما كما ربياني صغيرا آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا ٹاپک ہے آج اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کون سا صدقہ قابل قبول ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ دیکھیے جو عام مال خرچ کرنا ہوتا ہے، مثلا صدقہ خیرات جو آپ کرتے ہیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی کو پانی پلانا، کسی کی مدد کرنا، ان سب کا اجر کیا ہے؟ ایک نیکی کا اجر 10 کے برابر۔ لیکن جب آپ دنیاوی فائدوں سے اوپر اٹھ کر انسٹنٹ ریوارڈ یا کسی طرف سے شکریہ سننے سے اوپر اٹھ کر صرف اللہ کی خاطر اپنا مال دیتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کو طاقت دینے کے لیے، تو اس کو اللہ تعالیٰ بڑا آنر دیتا ہے، اور یہ اللہ کی دوستی کی علامت ہوتی ہے۔ تبھی انسان اللہ کے راستے میں دے سکتا ہے جو دین کو سچا سمجھتا ہے، اور جو دین کو بھی اپنے لیے جینوین چیز سمجھتا ہے۔ میرا اس کے بغیر گزارا نہیں، اور جو دین کو سب کے لیے بھی خیر کی بات سمجھتا ہے، وہ پھر کیا چاہتا ہے کہ ایک ایک بندے تک خیر پہنچ جائے، اور اس کو خیر پہنچانے کے لیے کیریئر چاہیے ہوتا ہے، اور وہ کیریئر مال سے بنتے ہیں، یعنی ان کو بھی آگے پہنچانے کے لیے مال چاہیے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ کے راستے میں، آپ نے اپنی جاب چھوڑی، آپ نے اپنا گھر کا کام چھوڑا، کسی نے کچھ چھوڑا، سب قربانیاں کرتے ہیں۔ اگر آپ یہ سوچ لیں کہ میں اللہ کے راستے میں ہوں، یعنی اگر میں یہ چھوڑ رہی ہوں تو اللہ کے راستے میں چھوڑ رہی ہوں، اس میں کوئی دنیاوی فائدہ نہیں۔ دو لوگ گھر چھوڑتے ہیں، ایک چھوڑتا ہے دنیا کمانے کے لیے، اور دوسرا جو دنیا چھوڑ کر دین حاصل کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے۔ دونوں میں کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ فرق ہے۔ تو اب آپ نے یہ جو قربانی کی، اپنی لگی بندی جاب کو، اپنے لگے بندے کسی آمدنی کے ذریعے کو، صرف اس لیے چاہیے وقتی طور پر آپ نے چھوڑا تاکہ آپ دین میں زیادہ بہتر دسترس حاصل کر سکیں، کہ ایمان بھی بڑھے اور عمل بھی زیادہ بہتر ہو، تو یہ بھی اللہ کے راستے میں وقت دینا ہے، یا قربانی کرنا ہے، یا پھر ایکٹیولی اپنے کام کا، اپنے مال کا کچھ حصہ نکال کر جو دوسرے لوگ اس میں کام میں لگے ہوئے ہوں ان پر خرچ کرنا ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ فی سبیل اللہ خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ کے دین کے راستے میں۔ کیونکہ جو کسی فرد کو دیا جاتا ہے، کسی انسان پر جو صدقہ خیرات کیا جاتا ہے، وہ ایک انسان کو فائدہ دیتا ہے، اور جو دین کے لیے، اللہ کے دین کو فروغ دینے کے لیے کیا جاتا ہے، وہ ملٹی پلائی ہوتا ہے، وہ بے شمار لوگوں کو فائدہ دیتا ہے۔ مثلا آپ اللہ کی خاطر ایک ریڈیو اسٹیشن بتا دیتی ہیں جس پر لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتائی جاتی ہیں، تو اس کا فائدہ کتنے لوگوں کو ہوگا؟ کسی ایک شخص کو تو نہیں ہوگا، بے شمار جن کو آپ گن بھی نہیں سکتے۔ اب دیکھیے کہ ایک ریڈیو اسٹیشن لگانے کے لیے لاکھوں نہیں کروڑوں چاہیے ہوتے ہیں، تو کتنے ریڈیو اسٹیشن ہیں جو دن رات دین کی بات کر رہے ہوں۔ لوگ اپنے ذاتی فائدے، ذاتی منافع، ذاتی بزنس کے لیے ٹیلی ویژن، ریڈیو لگاتے ہوئے ہیں، بہت کچھ کر رہے ہیں، لیکن دین کے لیے کون کر رہا ہے؟ کتنے ہیں؟ حالانکہ ہم سب مسلمان ہیں۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں دو بزنس ہیں، ایک وہ بزنس ہے جو آپ دنیا کے لیے کر رہے ہیں، اور ایک وہ جو آپ آخرت کے لیے کر رہے ہیں۔ دنیا میں جو کر رہے ہیں اس کا فائدہ دنیا میں ہی رہ جائے گا، اور آخرت کے لیے جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے ایسے دی جیسے ایک دانہ بو دیا جائے اور اس سے 7 بالیں نکلیں، ہر بال میں 100 دانے ہو۔ اس طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، وہ فراخ دست بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ثم
ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، اور پھر خرچ کر کے احسان نہیں جتاتے اور نہ دکھ دیتے ہیں، یعنی کسی کو تکلیف نہیں دیتے، ان کے لیے پھر کیا ہے؟ لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے لیے نہ رنج ہوگا اور نہ کوئی خوف۔ دنیا کے کسی بھی بزنس میں آپ کچھ لگا رہے ہوتے ہیں تب آپ خوف کا شکار ہوتے ہیں، اور جب لگا چکتے ہیں اور آمدنی نہیں ہوتی تو غم کا شکار ہوتے ہیں، لیکن جب آپ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں تو آپ بالکل بے خوف ہوتے ہیں، بے غم ہوتے ہیں کہ اللہ کو دے دیا، اب اللہ ہی حفاظت کرے گا، وہی اس کو بڑھائے گا، چڑھائے گا، میرا بزنس اللہ کے ساتھ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ایک میٹھا بول اور ذرا سی بات پر چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو، یعنی دینا ہو تو بھلے مانوسوں کی طرح دیجیے، احسان جتا کر نہیں، اگر نہیں دینا چاہتے تو بھی نہ دیجیے، اس کے بدلے میں لوگوں سے اچھا اخلاق برتیے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ یعنی یہاں دو کردار باہم ایک دوسرے کے سامنے لائے گئے، ایک وہ جو دیتا ہے اور دکھ دیتا ہے، یعنی مال دیتا ہے اور ساتھ دکھ بھی دیتا ہے، اور دوسرا مال نہیں دیتا لیکن اچھی بات کرتا ہے، سکھ دیتا ہے، آپ کو بہت سی ہی بات سے ہی خوش کر دیتا ہے، تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ کو خوش کر دیتا ہے بنسبت اس کے کہ جو مال دے کر اذیت دیتا ہے۔ واللہ غنی حلیم، اللہ بے نیاز اور بردباری اس کی صفت ہے۔ کہ کیا کہا جا رہا ہے یہاں پر کہ اگر ہمارے پاس کوئی اگر سائل آ گیا ہے، کوئی سوالی مانگنے کے لیے آ گیا ہے، تو ہم نے جب ہمارے پاس نہیں ہے مال اس کو دینے کے لیے تو ہم نے اسے یہ نہیں کہنا کہ جھڑکنا نہیں، اسے سائل کو جھڑکنے سے منع کیا گیا ہے کہ اسے جھڑکنا نہیں، اسے نرمی سے بات کرنی ہے کہ ابھی میرے پاس نہیں ہے، انشاءاللہ پھر جب ہوں گے تو پھر آ جانا، پھر میں تمہیں دے دوں گا، لیکن کیا ہے کہ اس کے ساتھ سخت رویے سے بات نہیں کرنی، میٹھا بول دینا ہے۔ اور پھر ایک وہ جو انسان صدقہ کرے اور ساتھ دوسروں کو اذیت بھی دے تو پھر یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے، اس لیے اگر ہے تو اسے نرمی سے دے دے، اور اگر نہیں ہے تو بھی نرم بات کر کے اسے کہتے کہ انشاءاللہ جب میرے پاس آئندہ ہوا تو میں تمہیں ضرور دوں گا، ابھی میرے پاس نہیں ہے، ان کو چھڑکنا نہیں سائل کو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان لانے والو اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملاؤ جو اپنا مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور نہ آخرت پر، ان کی خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان تھی جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی، اس پر جو زور کا مینہ برسا تو ساری مٹی بہہ گئی، صاف چٹان کی چٹان رہ گئی۔ یعنی جو لوگ دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں ان کے مال سے وقتی طور پر تو ایک نمائش ہو جاتی ہے، لیکن خود ان کو گریٹیفیکیشن انسٹنٹ مل جاتی ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں اس کی قبولیت نہیں ہوتی، اور تھوڑے ہی عرصے میں اس کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، دنیا سے بھی ختم ہو جاتے ہیں، اس کام میں برکت ہی نہیں ہوتی جس میں ریاکاری ہو، اور پھر آخرت میں بھی کچھ بھی ان کو نہیں ملے گا۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا، اور کافروں کو سیدھی راہ دکھانا اللہ کا طریقہ نہیں، یعنی اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ اور یہاں کافر کن کو کہا گیا ہے؟ جو دکھاوے اور ریاکاری کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، تو اللہ کی خاطر جہاں مال خرچ کرنے کا بہت بڑا اجر ہے وہاں تین چیزوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ تین چیزیں انسان کے سارے اعمال کو ضائع کر دیتی ہیں۔ کون کون سی؟ من، اذا اور ریا، کسی کو دے کر پھر اسے احسان جتانا، ٹھیک ہے، اسے تکلیف دینا اور ریاکاری کرنا، تین چیزوں سے بچنا ہے، من احسان جتانا، اذا دکھ دینا اور ریا دکھاوا کرنا، یہ تین ایلیمنٹس اس سے نکلیں گی تو ایک دانہ 100 دانے 700 دانے بنیں گے، 1 روپیہ 700 روپے کے برابر بڑھ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے اگر ہم تھوڑا مال دیں اور اچھی نیت کے ساتھ دیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو 700 گنا بڑھا دیں گے، لیکن اگر ہم نے ڈھیروں مال دیا اور اس میں اس شخص کی کو اذیت بھی دی، دکھ بھی دیا، تکلیف بھی دی، اور ساتھ وہ مال بھی خرچ کیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں،
اور پھر ریاکاری بھی آ گئی، لوگ دیکھ لیں تو پھر ایسا مال پھر چاہے ڈھیروں ڈھیروں ہو تو پھر اس کا پھر اجر و ثواب نہیں رہے گا۔ بخلاف اس کے جو لوگ اپنے مال محض اللہ کی رضاء جوئی کے لیے دل کے پورے ثبات اور قرار کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بلند سطح پر ایک باغ ہو، اگر زور کی بارش ہو جائے تو دگنا پھل لائے، اگر زور کی بارش نہ ہو تو ایک ہلکی ہلکی پھوار ہی اس کے لیے کافی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے کہ جو پھر اللہ سبحانہ کے راستے میں پھر مال خرچ کرنے کی کیا مثال ہے، جو خالص اللہ سبحانہ کے خرچ کرتے ہیں، کہ اگر زور سے نہیں برسے تو پھر بھی وہ اپنا پھل اچھا لائے، اور اگر ہلکی پھلکی پھوار ہی ہو جائے تو وہی پھر اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے نا، باغ سے مثال دی گئی ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے اور جو کام دل کے پورے یقین کے ساتھ کیا جاتا ہے، شک کے ساتھ نہیں کہ پتہ نہیں اس کا کوئی فائدہ ہوگا کہ نہیں، پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں، جب دل کا بھی یقین ہو اور نیت صاف ہو اللہ کی رضا ہے تو پھر چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی بہت بڑی ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بہت بڑھا دیتے ہیں اور کئی گنا اس کو زیادہ کر دیتے ہیں اور اس کے اندر برکت ڈال دیتے ہیں۔ ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے اللہ کے راستے میں ایک اونٹنی صدقہ کی جس کی ناک میں نکیل بھی پڑی ہوئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن یہ 700 اونٹنیاں لے کر آئے گا جن کی ناک میں نکیل پڑی ہوگی۔ سبحان اللہ، کہ قیامت کے دن یہ 700 اونٹنیاں لے کر آئے گا جن کی ناک میں نکیل پڑی ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ ایک اونٹنی کو 700 کے برابر کر دیں گے، 700 گنا عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے جتنا چاہے گا اور زیادہ بڑھا دے گا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کیا مشکل، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب دینے پر قادر ہیں۔ اسماء رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، اس وقت میں کچھ گن رہی تھی اور اسے ناپ رہی تھی، انہوں نے فرمایا اے اسماء گن گن کر نہ رکھ ورنہ اللہ بھی تمہیں گن گن کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد میں نے اپنے پاس سے کچھ جانے والے کو یا آنے والے کو بھی کبھی شمار نہیں کیا، اور جب بھی میرے پاس اللہ کا کوئی رزق ختم ہوا اللہ عز و جل نے اس کا بدل مجھے عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ، یعنی گویا دوسرے لفظوں میں بھی کبھی ختم ہی نہیں ہوا۔ تو یہ ہے وہ برکت جو انسان اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے، کیونکہ اللہ کے پاس حساب ہے، اس کے فرشتے گن رہے ہیں۔ ہم کیوں گننے میں اپنا وقت لگائیں، جب ہمارا کام دوسرے کر سکتے ہیں تو ہم کچھ اور کریں۔ دیکھیے ہمارے لیے ایک اور بہت ڈراؤنی حدیث آ گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندے کو نفع پہنچانے کے لیے کچھ لوگوں کو بطور خاص نعمتیں عطا کرتا ہے، اگر وہ خرچ کرتے رہیں تو وہ اور نمات برقرار رہتے ہیں، اور اگر رک جائیں تو ان سے سلب کر کے دوسروں کو عطا کر دیتا ہے۔ تو دیکھیے ہم میں سے کوئی چاہے گا کہ ہمارا مال جو ہے وہ ہم سے لے کر اور کسی اور کو دے دیا جائے، تو دیکھیے اگر ہم اللہ سبحانہ کے راستے میں مال خرچ کرتے رہیں گے، صدقہ خیرات کرتے رہیں گے، اور صدقہ جو ہے وہ مال کو بڑھاتا ہے، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، اس لیے صدقہ کیا کریں، اور یہ اپنی عادت بنا لیں کہ کوئی بھی آپ کا کام ہے، کام اگر دنیا کا مقصد نہیں بھی ہے، اس کے علاوہ بھی اللہ سبحانہ کی خاطر کچھ 5-10 روپے اس طرح سے، ضروری نہیں کہ ہم بہت زیادہ دیں، اپنی طاقت کے مطابق دیں، ٹھیک ہے نا، ایسا نہیں ہے نا کہ ہم جتنا ہے وہ سارا ہی دے دیں پھر خود کنگال ہو کر بیٹھ جائیں، اس میں بھی اعتدال ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اعتدال کے ساتھ خرچ کریں، اور پھر کچھ حصہ اللہ سبحانہ کی راہ میں خالص، اللہ سبحانہ یہ خالص آپ کی رضا کے لیے، اور پھر کچھ اپنی حاجتیں ڈال کر کچھ پیسے اس لیے خرچ کر لیں، صدقہ کر دیں، ضروری، ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ ہم سب کے مال رزق میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔